ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے فرمایا، یہ تو میں 2-3 دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ رکوع میں زکوٰۃ دینے والی روایت موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں؟ تو وہ تو ہم ویسے ہی مانتے ہیں، یہ تو حدیث غدیر سے بھی مانتے ہیں، اور کئی احادیث ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں۔ مولاۃ المومنین ہے تو پھر وہ اللہ کے ولی بھی ہیں۔ تو یہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی روایت ہے، اس میں کچھ محدثین نے کلام بھی کیا ہے کہ یہ جو ہے نا روایت اس طرح نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح ہو بھی تو ہم تو حضرت علی کو اللہ کا ولی مانتے ہی ہیں۔ لیکن اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کرنا ہو نا کہ اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، بھئی اللہ کہا رسول کہا، ساتھ ہی علی بھی تو کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے تھوڑا قرآن اتارا ہے، لیکن اکثر محدثین نے اس آیات کو اس طرح بیان کیا ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے بھی ہیں، یعنی کہ جہاں بھی زکوٰۃ دینے کا نماز کا آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ساتھ آیا ہے، تو جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور جھکتے بھی ہیں، تو اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا ہے۔ لیکن ساتھ یہ روایت اگر لگا دی گئی ہے کہ حضرت علی حالت رکوع میں تھے، تو کوئی سوالی آیا، اس نے آ کے سوال کیا، تو حضرت علی نے رکوع کی حالت میں ہاتھ آگے بڑھا کر انگوٹھی جو ہے نا اس کو دے دی۔ تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ حلہ جو پہنتے تھے وہ جو نجران سے یا حبشہ سے آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گفٹ میں، تو وہ حضرت علی نے پہنا ہوا تھا، تو وہ اتار کے دے دیا تھا۔ یہ دو روایتیں آتی ہیں۔ یہ روایتیں نہ بھی ہوں تو حضرت علی تو اللہ کے ولی ہیں ہی، ہم تو ولی مانتے ہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر کے موقع پر آپ سے فرمایا الست نبی اولی بالمؤمنین انفسہم وازواج امہاتہم، کیا نبی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تب آپ نے فرمایا من کنتم مولا ہو و علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو یہ حدیث تو بالکل سارے مانتے ہیں، یہ تو متواتر حدیث ہے۔ وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی جو حدیث ہے نا، اس کے اوپر تو بہت سے محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ مولا المومنین ہونے والی، اس پر تو کسی کا کوئی کلام ہی نہیں ہے، یہ زیادہ پاورفل، زیادہ جو ہے نا کوالٹی وائز بھی ثابت ہے۔ تو حضرت علی اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس سے یہ لے کے ان کی خلافت کا اعلان کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی بھی خلافت کا اعلان نہیں کیا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی خلافت کا اعلان کرتے تو پھر ضرور کچھ لوگ دار اسلام سے خارج ہو جاتے جو نہ مانتے، تو اللہ کے نبی نے اس امتحان میں ڈالا ہی نہیں۔ اگر آپ کرتے بھی تو زیادہ سے زیادہ ایک بندے کا کرتے، دو کا کرتے، اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ امت نے تو پھر آپس میں مشاورت ہی کر کے کسی نہ کسی کو چننا تھا۔ تو یہی کام پہلے دن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرما دی تھی، تو یہ کروایا، کیونکہ یہ خاتم النبیین ہونے کا ایک یہ بھی ثمر ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسی کوئی ہستی اب نہیں آنی جس کو مانیں گے تو مسلمان، نہیں مانیں گے تو دار اسلام سے خارج۔ اگر اللہ کے نبی نسب کریں، اعلان کریں، تو کوئی نہ مانے وہ تو کافر ہی ہوا نا پھر۔ لیکن ساتھ بھی نبی عبادہ نے کسی کو بھی خلیفہ نہیں مانا، دو خلافتی تو کسی کو نہیں مانا۔ حضرت علی نے بھی ابو بکر کو نہیں مانا پہلے 6 مہینے، حضرت علی کو کتنے لوگوں نے نہیں مانا، اما عائشہ نے نہیں مانا، طلحہ زبیر نے نہیں مانا، معاویہ بن سفیان، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ولید بن عقبہ، یہ سب صحابہ ہی ہیں، انہوں نے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا۔ تو اگر اللہ کے نبی نے مقرر کیا پھر تو یہ سب کے اوپر کفر کا فتویٰ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے امت کو اس امتحان میں اب نہیں ڈالا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کا اللہ اعلان کرے اور پھر اس کو کوئی نہ مانے تو پھر وہ کافر ہی ہونا۔ تو پھر ختم نبوت کرنے کا کیا مقصد تھا؟ پھر اسی طرح اعلان چلتے رہتے، قیامت تک چلتے رہتے، جس طرح اہل تشیع ہمارے بھائی وہ قیامت تک کے لیے بھی اللہ کے منصوص منعقد کیے ہوئے خلفاء نامزد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو نہیں مان رہے پھر وہ کافر ہی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تنصیب خداوندی کو نہ مانے وہ پھر بھی مسلمان ہو۔ تو یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، حضرت علی کی شان ہے، سب کو حق رکھتے تھے حضرت علی خلافت کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ابو بکر بن سکتے ہیں، عمر عثمان بن سکتے ہیں، معاویہ جیسا بندہ بن سکتا ہے، تو حضرت علی کیوں نہیں بن سکتے؟ تو یہ ایک رائے عامہ تھی، لوگوں نے اگر ان کو انتخاب کرتے تو بالکل صحیح انتخاب ہوتا، اگر لوگوں نے نہیں کیا تو لوگوں کی کوتاہی ہے۔ لیکن حکم الہی اگر ہوتا تو پھر ان پر سیدھا سیدھا کفر کا فتویٰ آتا ہے۔ یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے محدث، محقق، مورخ اہل سنت میں بھی ہیں، اہل تشیع میں بھی ہیں، بلکہ اہل تشیع کے محققین زیادہ علماء ہیں، لیکن کبھی انہوں نے تکفیر نہیں کی کہ جنہوں نے حضرت علی سے اختلاف کیا۔ اللہ کے منعقد، نبی کے منعقد کیے ہوئے کے ساتھ تو اختلاف کرنے سے انسان دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے ہم مان لیں کہ پوری امت دارہ اسلام سے خالی صرف وہ اہل تشیع اثنا عشری جو ہیں وہی مسلمان رہ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا مبہم قرآن اور ایسے
مبہم دین دیا کہ اتنے بڑے بڑے فقہا، سلف صالحین، اتنے محققین، محدثین، صرف نحو کے ماہر، متقی، پرہیزگار، ان کو سمجھ میں نہیں آئی اللہ کے دین کو، اور وہ سارے دارہ اسلام سے خارج لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو نسب کیا ہے، اور کسی اور نے اگر خلافت کا دعویٰ کیا ہو تو پھر کافر ہے۔ تکفیر واجب آتی ہے، جبکہ کچھ لوگ تکفیر کرتے بھی ہیں۔ تو دین اتنا جو ہے نا مبہم اور اتنا جو ہے نا پردوں میں چھپا کر نہیں اللہ تعالیٰ بھیجتے۔ آخری نبی، آخری شریعت، آخری قرآن، اور خلافت کے بعد امامت، یعنی کہ نبوت کے بعد امامت شروع کی، اور اس کی قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ کوئی چیز فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان ہی نہیں کی، نام ہی نہیں آیا۔ اور جس کے بارے میں بیان کی گئی، حضرت علی، حسن و حسین نے کبھی کھڑے ہو کر نہیں کہا ہمیں اللہ نے نسب کیا ہے، یہ آیات ہمارے لیے ہیں، ہم تو اللہ کے نسب کیے ہوئے امام ہیں، ہماری بیعت کرو۔ وہ تو کہتے، کم سے کم لوگ کرتے یا نہ کرتے، وہ تو کہتے نا جس کو اللہ نصب کرے اس پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیرے میں نہ رہنے دے، وہ لوگوں کو صراحت اور وضاحت کے ساتھ اعلان کرے۔ لیکن ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی، حسن و حسین سے کوئی، انہوں نے اپنے ساتھ قتال کرنے والوں کو بھی حق سے خارج کہا، باغی کہا، قتال تک ان کے ساتھ کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ ہمیں اللہ نے نسب کر دیا ہے۔ خارجیوں نے حضرت علی کی تکفیر کی، حضرت علی نے ان کو نہیں کہا مجھے اللہ نے نسب کیا، مجھے کیوں کافر کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ کافر تو نہیں تھے الحمدللہ، لیکن پھر بھی ان کے اختلاف کرنے پر حضرت علی یہی کہتے تھے ہمارے بھائی تھے، انہوں نے وہ اخوان فی الدین وہم بغوا علینا، انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں اللہ نے نسب کیا، اب یہ ہمارے مخالف میں آ کر دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ حضرت علی پر فرض تھا کہ لوگوں کو بتاتے تو صحیح نا، پھر لوگ آ جاتے تو ٹھیک، نہ آتے تو پھر جاتے بھاڑ میں جاتے۔ کم سے کم جس کو نسب کیا جائے، جس کا اعلان کیا جائے، اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ امت کو بتائے، اگر وہ نہیں بتاتا تو وہ خود مجرم ہے۔ تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، یہ بات آپ میری بات سمجھ لیں کہ حضرت علی کو پورا حق تھا، وہ بھی خلیفہ ہوتے، ان میں کوئی کمی نہیں تھی، ان میں کوئی سکم نہیں تھا، وہ بھی سب سے افضل بھی تھے، احسن بھی تھے، بس ٹھیک ہے لوگوں کو نہیں قبول تھا، لوگوں کو قبول جو ہو گیا اس کی رائے ہمارے لوگوں نے کر لی۔ حضرت علی کو تو لوگوں نے چوتھے نمبر پر بھی نہیں مانا، کیونکہ حضرت علی کے لوگ مخالف بھی ہو گئے تھے، حضرت علی سے بغض رکھنے والے بھی تھے، اللہ کے نبی کے خاندان سے بغض رکھنے والے بھی تھے، اور لوگ حضرت علی کو دیکھتے تھے وہ اسی طرح پھٹے پرانے کپڑے اور وہی اللہ کے نبی کے طریقوں پر تھے۔ امت جو تھی وہ چوتھے نمبر پر بھی عیاشی میں پڑ گئی، مال و دولت آ گیا، فتوحات ہو گئی، باندیاں آ گئی، ریشمی لباس آ گئے، قلین آ گئے، گھوڑے چاکر، یہ سب غلام آ گئے، لوگ آسانی کے قائل ہو گئے، لوگوں نے حضرت علی کو پھر نہیں مانا، چوتھے نمبر پر بھی نہیں مانا، معاویہ کو مان لیا، معاویہ کے ساتھ جڑ گئے، پیسہ کھانے لگ گئے لوگ۔ اس امت میں دولت، پیسہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ چکا تھا، اس لیے لوگوں نے پھر حضرت علی کو کیوں چوتھے نمبر پر بھی نہیں مانا۔ تو لہٰذا یہ ماننا کہ حضرت علی کا حق تھا، بالکل بچا، افضل تھے، بالکل بچا، حق رکھتے تھے، بہترین انسان تھے، بہترین خلیفہ تھے، ابوبکر عمر عثمان سے بھی زیادہ اچھی خلافت کر سکتے تھے، زیادہ عالم تھے، زیادہ فاضل تھے، زیادہ نبی کی قربت والے تھے، زیادہ فضیلتوں والے تھے۔ لیکن امت نے اگر دوسروں کے حق میں فیصلہ دے دیا تو اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر امت سے قتال تھوڑا کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی دیکھیں کتنے فقہا، علماء، بڑے بڑے مشائخ بیٹھے رہ جاتے ہیں، لوگ دوسروں کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، تو اس پر ہم لوگوں کو کافر تھوڑی کہہ دیں گے، یہی کہیں گے لوگوں کی کوتاہی ہے۔ تو ہم اسی وقت بھی یہی کہہ سکتے ہیں لوگوں کی کوتاہی، انہوں نے علی جیسے نگینے کو نہ پہچانا تو پھر معاویہ، یزید اور مروان جیسے کو بھگتنا پڑا، پھر سزائیں مل گئی اس امت کو۔ اگر لوگوں نے علی کو انتخاب نہیں کیا، پھر معاویہ جیسا فاسق فاجر آیا، انہوں نے قتل و غارت گری مچائی، دین کو برباد کیا، پھر یزید آ گیا، اس نے بھی قتل و غارت، پھر مروان آ گیا، پھر عبد الملک بن مروان آ گیا، پھر سلمان بن، پھر ایک سے ایک حرامی حرام خور آتا گیا، اور ان کے اوپر ظلم کی داستان۔ حجاج بن یوسف نے 1.25 لاکھ آدمی تو اپنے سامنے جو فرش بچھایا ہوا تھا چمڑے کا وہاں پر ہی کاٹ ڈالے، پھر لوگ روتے تھے، تو پھر حسن بصری کہتے تھے اب رو نا، اب بھگتو، تم نے ایک عظیم انسان کو ضائع کیا ہے۔ تو جب اس امت نے ضائع کیا، حضرت علی کی خلافت کو، حسن حسین کو ضائع کیا، تو پھر اس امت نے بھگت لیا نا۔ تو آج ہمیں یہ خبریں پہنچ گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ علی احسن تھے، بہتر تھے، عالم فاضل تھے، قربت رسول اللہ میں سب سے اعلیٰ تھے۔ امت نے نہیں ان کو مانا تو امت نے خود ہی اپنی سزا بھگت لی، ہم تو انہیں افضل ہی مانتے ہیں نا۔ تو لہٰذا اب یہ وقت گزر گیا، خلیفہ ابو بکر بننا تھا بن گئے، عمر نے اپنے دور میں ایران، عراق، مصر، شام فتح کر لیا، حضرت عثمان کے دور میں کچھ خرابیاں آئیں، انہوں نے اپنے خون سے اس خرابیوں کا سامنا کر لیا، قتل ہو گئے۔ حضرت علی آئے، امت بفر چکی تھی، اس وقت انہوں نے علی کو قبول نہ کیا، 4.5 سال علی کی خلافت کو برباد کیا، اور معاویہ بن سفیان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، پھر یزید اور مروان نے بربادیوں کی داستانیں قائم کر دی۔ تو لہٰذا اب اس پر ہم رو ہی سکتے ہیں
اس پر ہم گریہ ہی کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے ساتھ کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے 25 سال بعد یہ نبی کے گھرانے کے ساتھ لوگ تلواریں لے کر نکلا اور قتال کر بیٹھے۔ 52 سال کے بعد پورا خاندان تخت تیغ کر دیا، کربلا میں شہادتوں کے انبار لگا دیے، صرف ایک نفس بچ گئے زین العابدین، نبی کی اولاد سے، نبی کے گھرانے سے، نبی کے ماننے والوں نے سب کو قتل کر کے ان کے لاشوں کے ساتھ مسلح کر کے سروں کو نیزوں پر لگا لی، نبی کے خاندان کی عورتوں کی چادریں تک چھین لی گئیں۔ تو یہ ایک رونا ہی ہے، یہ ایک غمگین داستان ہے، یہ اسلام کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے۔ اس سیاہ دھبے کو ہم کس طرح دھو سکتے ہیں؟ گریہ کیا جا سکتا ہے، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، بس اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ وقت گزر گیا، اب ہم اہل بیت کے فضائل بیان کریں، اہل بیت کی فضیلتیں، ان کی عزت و احترام بیان کریں۔ لوگ یزیدی، مروانی، معاویہی بن چکے ہیں، لوگوں کو اس ناسبیت سے نکالیں، یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔